والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمامة قال قال الحواريون يا عيسى ما الإخلاص لله تعالى؟ قال أن يعمل الرجل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. صلى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی گئی. دعا ہے اللہ ذوالجلال سے اللہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. جو آیت تلاوت کی گئی اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق. اور جو کلمات طیبات نقل کیے گئے ہیں ان میں ایک تو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی جس میں ابو ثمامہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قال الحواریون یا عیسیٰ والاخلاص للہ، حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے سوال کیا کہ اے عیسیٰ آپ یہ بتائیے اخلاص کیا چیز ہے. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا یعمل الرجل العمل لا يحب
ان یحمدہ علیہ احد من الناس، آدمی کوئی عمل ایسے طریقے سے انجام دے کہ اس عمل کے بدلے میں اس کو کسی انسان کی تعریف سے غرض نہ ہو. فالمناصح للہ الذی یبدأ بحق اللہ قبل حق الناس، اور بھائی چارگی، دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق سے پہلے انجام دے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق پر ترجیح دے. اور اس کے سامنے جب دو معاملے پیش آ جائیں، ایک معاملہ دنیا کے لیے، دوسرا آخرت کے لیے، تو بدأ بأمر الآخرت قبل امر الدنیا، تو وہ آخرت کے معاملے کو ترجیح دے دنیا کے معاملے سے پہلے. تب کہا جائے گا کہ یہ اخلاص والا عمل ہے. آج ہماری زندگیوں میں اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا داری اور دنیاوی اغراض یہ روٹین سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا جاگنا، ہمارا سونا، ہر کام میں دنیا اور دنیا کے معاملات ترجیح پر ہیں، جبکہ آخرت ہماری وہ پس پشت ہوتی جا رہی ہے. جو بات حضور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمائی گئی، یؤثر حق اللہ علی حق الناس، اللہ کے حق کو لوگوں کے حق پر ترجیح دے. اور اسی طرح جب کوئی معاملہ پیش آنے لگے تو بدأ بأمر الآخرت قبل امر الدنیا، دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے سے پہلے انجام دے، اور آخرت کے معاملے کو کرنے کے لیے پہلے اختیار کرے. گویا ذاتی معاملہ ہو یا کسی بھی لحاظ سے معاملہ ہو، لوگوں کے لحاظ سے، رشتہ داروں کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، دوست و احباب کے لحاظ سے، جب کوئی بندہ اپنے معاملے کی بجائے، لوگوں کے معاملے کی بجائے اللہ کے معاملے کو ترجیح دے لے تو اخلاص کہلائے گا. اور دوسرا، اس کے سامنے لوگوں میں سے کسی کی تعریف، توصیف مقصود نہ ہو. اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناصحت، جس میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناصحت یا بھلائی کو پیش نظر رکھے اور لوگوں کے معاملات کو پس پش ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو ترجیح دے، لوگوں کے معاملے کو ترجیح نہ دے، آخرت کے معاملے کو ترجیح دے، دنیا کے معاملے کو ترجیح نہ دے، کہا جائے گا کہ یہ بندہ اخلاص کے راستے پر ہے. اور یہ معاملہ انتہائی مشکل ہے جو آج ہمارے لیے درپیش. اگر ہم دنیا میں دیکھ لیں، ہر معاملے میں ہم دنیا کے مفاد، دنیا کی اغراض، دنیا کی تعریف، دنیا کا فائدہ
اس کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ، آخرت اور آخرت کے لیے کیا گیا عمل اس کو ترجیح دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی اور فانی چیز ہے، یہاں کا وقت چند روزہ ہے، کچھ دن ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے اور پھر یہاں سے ہر ایک کا چل چلاؤ ہے۔ آج ہم یہاں ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی معاملت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ لے بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دے بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ فائدہ لینا دینا، ہمارا یہاں ایک دوسرے کے کام آنا، یہاں کا مفاد لینا، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم وقت کے یا دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ انتہائی حقیر اور گھٹیا کیوں نہ ہو۔ آخرت کے معاملے کو پس پش ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا عظیم تر کیوں نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے آخرت کی نشانیاں جو قرب قیامت میں پیش آئی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ مال، زکوٰۃ وغیرہ کو غنیمت سمجھنا شروع کر دیں، جب لوگ قرض کو یعنی لینے کے بعد ادا کرنے کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، جب لوگ دوسرے کا حق کھانے لگیں، یہ قیامت کی اہم نشانیوں سے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک بالش کسی دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرے گا، یطبقہ یوم القیامت 7 ارضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں میں اتنی جگہ نکال کر اس کا توق اس بندے کے گلے میں ڈال۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہاں ایک بالش کی جگہ اور کہاں آج دوسروں کی جائیدادوں کے لیے جان تک کو لے لینا، قتل کر دینا، جھوٹے کیس کر دینا۔ اور حقیقت ہے آپ دیکھیں گے آج عدالتیں کیسوں سے بھری پڑی ہیں، جس میں زیادہ تر کیس یہی ہے کہ کوئی کہتا ہے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے جائیداد دیتا نہیں۔ یہ زیادہ تر کیس یہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ زمین یہیں رہ جانے والی ہے، ساتھ نہیں جانے والی، یہ یہیں ہے، یہیں رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں سوائے عمل کے کچھ نہیں آئے گا۔ آپ پوری زمین کے وارث اور مالک بھی بن جائیں تب بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اگر آپ دنیا میں ایک بالش کے بھی مالک نہ ہوں بھی چلے جانا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے انسان آخرت کو ترجیح دے۔ لیکن انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہ آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینے لگے، دنیا کا مفاد، دنیا کا فائدہ اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کو جو زندگی دی گئی ہے یہ اینڈ لیس زندگی ہے، اب اس کا اینڈ نہیں ہے۔ اس زندگی کے شیپ بدلتے جائیں گے، آپ اس دنیا سے آگے اور دنیاؤں میں بدلتے چلے جائیں گے، ٹریول کرتے چلے جائیں گے،
لیکن یہ دنیا انسانوں کے لیے بدلتی جائے گی. انسان کو اب اینڈ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا معاملہ. ہم لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، بلکہ کبھی تصور بھی نہیں کرتے، بلکہ سوچتے نہیں ہیں کبھی کہ جب ہمیں موت آئے گی تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی یا تبدیل ہو جائے گی. ہم خود یہ اردو میں لفظ بولتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا، اور انتقال کا مطلب موت تھوڑی ہے. انتقال تو انتقال ہوتا ہے، ایک جگہ سے ایک جگہ منتقل ہو جانا، چلے جانا. اس دنیا سے آگے کہیں اور منتقل ہونا، انتقال کر جانا. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس انتقال کو سمجھ رہے ہیں کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. یہ دنیا میں دوسرے مذاہب کے نظریات تھے ایسے. یہودیوں کا نظریہ تھا، ہندوؤں کا نظریہ تھا، اور لوگوں کا نظریہ تھا کہ بس اس دنیا سے جو کچھ لے گا، جو ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے کرنا کرانا بس اب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا بھگتان کرنا پڑے گا، اللہ کے پاس جا کے پیش ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز، ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. ہم نے اگر کسی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا ہوگا اور وہ اس کا ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے اگر کسی کی سچی تعریف کرنی تھی، نہیں کی، اور کسی کی جھوٹی تعریف اگر ہم نے کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی چغلی کی، کسی کی ناحق ایک بات دوسرے کو بتائی، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اگر اپنی آنکھ سے تم نے کسی کے لیے خیانت بھی کی ہوگی تو یہ بھی کل کو بتانا پڑے گا، بتایا جانا پڑے گا. اور یہ ہماری عام عادت ہے، روٹین کی عادت ہے. کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو، اشارہ کرنا ہو، تو بعض اوقات آنکھ سے اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں، یا دوسرے کو متوجہ کر دیتے ہیں، متنبع کر دیتے ہیں. آنکھ کے اشارے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین. اگر کسی نے اپنی آنکھ کے ساتھ بھی خیانت کی ہوگی، یا اس سے بھی کم بات آپ کے سینے میں کسی کے بارے میں غلط بات بیٹھی ہوگی تو اس کا جواب دینا پڑے گا. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم دین سے وابستہ لوگ یا طریقت سے وابستہ لوگ یا تصوف سے وابستہ لوگ، یہ جو آخرت کی برائیاں ہیں اس کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا، اس کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا. ایک جھوٹی بات کسی کے بارے میں، اس کے پردے کے بارے میں، اس کے حجاب کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے کسی سے لڑائی جھگڑے کے بارے میں، کسی کی تاریخ کے بارے میں، کسی کے معاملات کے بارے میں آپ نے سنی اور وہ آگے ٹریول کرتی ہی چلی جاتی، ختم ہونے کا نام نہیں. میری بہنوں، آج ہم نے یوں سمجھ لیا شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل تولنے کا میزان میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا. ہم اپنے ہاتھ میں وہ میزان پکڑ کر بیٹھے ہیں، ہر ایک کا عمل ہم اس میں تول کر ہم اس کو جنت یا جہنم کا ٹھیکہ دینے کی طرف لگے ہوئے. ایک حدیث میں ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للمتأولین، متأولین کے لیے ہلاکت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ متأولین کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلان فی الجنہ و فلان فی النار، فلاں جنت میں ہے فلاں جہنم، فلاں جنت میں ہے فلاں جہنم، ان کو متأول کہا گیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوہم، ایسے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ یحکم بینہم، اللہ خود ان کے درمیان فیصلے کر دے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، یہ فیصلے کی اتھارٹی یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور ہم جنت اور جہنم میں بھیج کر چھوڑ۔ اور خاص طور پر اگر آپ اس پہ فیس بک پہ چلے جائیے، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آج آپ کو ایسا ماحول، ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صحابہ، ان پر بھی زبان تیز کرتے ہوئے، دانت تیز کرتے نظر آتے ہیں، اور ذرا اس بات کا ان کو خیال نہیں آتا کہ جو چلے گئے، جب اللہ نے قرآن کریم میں کہا تلک امت قد خلت، یہ تو امت تھی چلی گئی، لہا ما کسبت، اور ان کو ملے گا جو یہ عمل کریں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ملے گا جو تم عمل کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ عمل کیا کیا کرتے۔ اتنا واضح سبق ہو جانے کے بعد، اتنا واضح پیغام مل جانے کے بعد، اتنا واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اس فکر میں لگے ہوتے ہیں اور دوسرے کو اس کی قدر گرانے، اس کو برا بھلا کہنے اور اس کی برائی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اور غلط عمل ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا ہونا یہ چاہیے کہ اپنی نبیڑیں دوسرے کے پیچھے مت کریں، آپ اپنی فکر کریں، دوسرے کو اس کے حال پر چھوڑ، دوسرے کے پیچھے مت پڑے، دوسرے کی وجہ سے اپنے عمل ضائع مت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں۔ دیکھیے آپ کے اللہ سے تعلق کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے 1 گھنٹہ ذکر کیا، میں نے 2 گھنٹے مراقبہ کیا، میرا فلاں شیخ، فلاں حضرت، فلاں پیر صاحب سے تعلق ہے، اور میرا قرآن کریم کی اتنی تلاوت، اتنا ذکر، اتنا عمل ہے، لہٰذا میرا تو معاملہ بالکل سیدھا ہے۔ یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر بندے کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے۔ بعض اوقات مشائخ کے کلام اور کلمات ہمارے لیے دوسروں کی تضحیق کا باعث بن جاتے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے سلاسل میں بڑی برکت رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت میں نجات رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، درست اعمال اور درست عقائد اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا ذکر اذکار، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، نیک کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت کا باعث ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ناحق عمل میں تو گڑبڑ کریں گے، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم کسی کے معاملے میں اگر کوئی ناجائز کریں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا
آپ کا فلاں حضرت سے تعلق ہے، فلاں سلسلے سے تعلق ہے، فلاں عالم سے تعلق ہے، فلاں پیر سے تعلق ہے، فلاں جماعت سے تعلق ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام کے سلسلے میں ہمیں اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں بتانا ہے، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے ہم سے پوچھے کچھ نہیں جائے، یہ پوچھے جانے کے عمل کے بارے میں تو حدیث مبارک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات گزرے، مستہم البأساء، جن کو تکلیفوں میں، والضراء، نقصان میں آزمایا گیا، وزلزلوا، جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ تب ان کو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ان قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اختیار کرنا اپنے عمل کی حفاظت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ دنیا کی بجائے آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو آخرت کے عمل کی حفاظت کی بھی فکر کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے عمل کو دھیان میں بھی رکھتا ہے، وہ آخرت کی زندگی کی پرواہ بھی کرتا ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، آخرت پر سے کچھ نہ دیں۔ حقیقت بات یہ میں دکھ کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جو نیک ہیں، جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، جو بھلائی والے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے وابستہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہیں، جو اللہ کے علم سے وابستہ ہیں۔ آج ان کے ہاں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ دین دنیا کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ دین کی پرواہ آخرت کے لیے نہیں ہوتی، دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہے۔ آج اگر کسی عالمہ، کسی خطیب اور کسی واعظہ اس کی تعریف ہوتی ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ہے، اور جو اپنے منہ سے کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ہے۔ آج ہم نے تعریف سننے اور تعریف کرنے اور تعریف کو آگے منتقل کرنے کا وتیرہ اختیار کر لیا، عادت بنا لی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری تعریف یا آپ کی تعریف یا کسی کی بھی تعریف، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اصل ہے، یہی وجہ ہے تمام تعریفیں ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں کسی کی تعریفوں کو ہم ایک رائی کے دانے کے برابر اہمیت نہ دیں۔ اسی لیے اگر ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ جس کے لیے اگر اس کے سامنے تعریف کی جائے یا برائی کی جائے، اس کے لیے دونوں ایک برابر ہو جائیں، یعنی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں یا اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے نظر میں یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اذا سرت کا حسن،
اور جب تیرے سامنے ہونے والی تعریف تجھے اچھی لگنے لگے، اور جب تیرے سامنے ہونے والی برائی تجھے بری لگنے لگی، تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن اگر حالت یہ بن جائے کہ آپ کی تعریفیں جو ہوں وہ آپ کو اچھی لگے، آپ کی برائیاں ہوں تو آپ کا غصہ اور پارا اوپر چڑھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے طرفدار ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا مقصد نہیں بنائی، یہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بنائی ہے۔ اس دنیا میں اور آپ ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی کام بھی پرماننٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل، کوئی تصویر، کوئی چیز وہ مستقل نہیں ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں سے جائیں گے، اور چند روزہ زندگی یہاں رہ کر گزار کے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے جانے کی خبر سنے تو اس وقت ہر ایمان والے کو حکم ہے کہ وہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے، چند دن کی۔ آپ جہاں بھی ہوں، آپ بڑے سے بڑے محل میں بھی رہتی ہیں یا آپ کسی کٹیا میں رہتی ہیں، چھوٹا سا خیمہ بنا کے رہتی ہیں، آپ کے قرب و جوار میں بڑے بڑے بجلی کے کنکمے لگے ہوئے ہوں، یا آپ کے پاس ایک سرسوں کے تیل کا دیوا پڑا ہوا، آپ دنیا کے زر و جواہر کو اپنے اوپر لے کر پھر رہی ہوں، ہزاروں لاکھوں کے لباس پہنے ہوئے ہوں، یا آپ کے جسم پر مانگا ہوا پھٹا ہوا ایک لباس پہنا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں انسان ہونے میں آپ برابر ہیں۔ آپ کی کامیابی کا پتہ تب چلے گا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو کامیابی کی نوید دی جائے گی، آپ کو خوشی کی نوید دی جائے گی، جب آپ کو کامیابی کا پیغام دیا جائے گا، ورنہ جو کچھ ہے وہ سب یہی رہ جائے گا۔ آپ کے قیمتی سے قیمتی کپڑے، آپ کے قیمتی سے قیمتی جواہرات اور جیولریز اور ایسی چیزیں، آپ کے قیمتی سے قیمتی مکانات اور گاڑیاں، آپ کے قیمتی سے قیمتی فخر کرنے والی چیزیں، سب یہی رہ جائیں گے۔ اور جب جانا ہوگا یہاں سے، سب چھٹ جائے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں رکھی جائے گی اور ساتھ لے کر نہیں جائے گی، سب یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چھوڑ کے جانا کیا، بلکہ کوئی لے جانے نہیں دے۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے والد، آپ کے خامد، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کینچی سے کاٹ کر اتار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اتر نہیں رہے ہیں، وہ کاٹ کے اتارے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے خوشی سے من پسند کا لباس پہنا ہے، مرنے کے ساتھ ہی آپ کی من پسند کا کوئی اعتبار نہیں کیا، کوئی خیال اور فکر نہیں کیا، کوئی سوچ نہیں کی جاتی کہ یہ کتنی چاہتوں سے، محبتوں سے، پیسوں سے یہ کام کیا۔ میں نے کئی جگہ منظر دیکھے، یہاں ایک جگہ منظر دیکھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں فلاں ایک دکان ہے، اس کا نام تھا، اور اس پر وہ کوئی برانڈ تھی، دکان تھا کسی کا کپڑے، اس برانڈ پر سب سے پہلے پہنچ کر لباس خریدنے کے لیے اچھی خاصی پڑھی لکھی گاڑیوں پہ سوار عورتیں تہجد کے وقت سے، بلکہ ایک دو تو میرے گھر میں آ کر اس لیے ٹک گئی
کہ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ صبح صبح ادھر جانا ہے، اور اگر وقت پہ نہیں پہنچے گے تو پھر وہ لباس ملے گا نہیں۔ ایک لباس کسی خاص برانڈ کا لینے کے لیے راتیں جاگنا، اور راتوں کو آ کے گاڑیوں میں کھڑے ہو جانا یا ویسے کھڑے ہو جانا، اور دکان کھلنے کے ساتھ اس کے اندر گھس جانا، اور پھر اس دکان کے اندر گھسنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرنا، منہ مانگے پیسے دینا اور دوسرے سے پہلے لینا، حتیٰ کہ دھکم تیل میں وہ کافی موٹا شیشہ جو لگا ہوا تھا دکان کا اس کا بھی ٹوٹ جانا۔ یہ وہ منظر ہے جو آنکھوں سے دیکھا، اور جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ایک لباس کے لیے سب کچھ ہو رہا، اور ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ یہ کپڑے پہلے میں پہن لوں کوئی اور نہ پہن، یہ پہلے میں لے لوں کوئی اور نہ لے، یہ زیادہ میں لے لوں کوئی اور نہ لے۔ تو میری بہنوں، کپڑے جیسے بھی پہنے جائیں، انسان کی خوبیاں اس کے چہرے سے ہوتی ہیں، اس کے عمل سے ہوتی ہیں، اس کی گفتگو سے ہوتی ہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہوتی ہیں۔ باقی یہ جسم کا ڈھانپنا، یہ تو قدر کے کپڑوں سے بھی ڈھانپا جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، جب کوئی بندی فوت ہو جائے تو شریعت نے اس کو سوتی کپڑے میں لپیٹنے، کفنانے اور دفنانے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس دنیا کے ہر قسم کا کپڑا موجود ہے، لیکن دفنانے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جائے وہ سوتی کپڑا سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور اس میں کوئی کڑھائیاں نہیں ہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی بیل بوٹے نہیں لگے ہوئے، کوئی کچھ نہیں ہے اس کے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والی چیز وہ آپ کا وہ عمل ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کا گفتار ہے، وہ آپ سے کیے، آپ کے ہاتھوں سے ہونے والا وہ محبوب عمل و مشغلہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کا اجر، اس کا بدلہ وہ دیا جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کی کامیابی ملنی ہے، اور آپ نے اس کامیابی کے بدلے میں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جا کے آپ کے لیے اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگتے ہو سب کچھ وہاں تمہیں ملنے کے لیے موجود ہے۔ تو یہ جنت ہوگی جہاں سب کچھ ہمیں ملے گا، ہماری خواہشات پوری ہوں گی، اور دنیا تو گزارنے کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں آپ چلاکیوں کے ساتھ دوسرے کو زیر کر کے، برائی کر کے، بدنام کر کے، اس کی غلطیاں نکال کے، اگر نکال لے دنیا کی زندگی تو بھی نکل جائے گی، اگر کسی کی تعریفیں کر کے، اچھائیاں کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گزارنا پھر بھی گزر جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اخلاص کے عوض میں، اخلاص کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خیریں، برکتیں، رحمتیں، عافیتیں نصیب فرمائے۔ طبیعت بھی کچھ مناسب نہیں تھی اس لیے مختصر سی بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت، صحت، رزق، برکت نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے، تو دعا کر لیں۔ کسی کا سوال ہو تو کر دیجیے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا يا مجيب الدعوات يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا غياث المستغيثين يا خير الناصرين يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا موسع الأرزاق، یا اللہ ہمیں خیر نصیب فرما، یا اللہ رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری تمنائیں، ہماری مرادیں یا رب کریم
کامل و مکمل فرما، محتاجیوں سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری مرادیں تمنائیں پوری فرما، قرض داروں کو قرضوں سے یا رب کریم نجات نصیب فرما، نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم میں سے جو جتنا جیسا کر رہا ہے، یا اللہ اس میں برکت عافیت رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خاص مہربانیوں اس میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔